بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس مختصر نشست میں جس موضوع کو پیش کرنا مقصود ہے اس کا عنوان ہے فیض احمد فیض گولڑوی کی تاجدار گولڑا کو وہابی ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں کا پردہ فاش ہوتا دیکھیے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی ہماری روحانی نسبت ایک واسطے سے حضور سیدنا حضرت اعلی امام المعرفت والحقیقت جامع المعقول والمنقول سیاح کلام شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا و مولانا مہر علی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، اور بحمد اللہ تعالی ثم بحمد اللہ تعالی ہمیں اس نسبت پر فخر ہے۔ کچھ دنوں سے بلکہ کچھ عرصے سے یہ بات گھوم رہی ہے اور گھوم رہی تھی کہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف مقامات پر فرقہ وہابیہ اور فرقہ اسماعیلیہ کی تعریفیں کی ہیں، خصوصاً فتاوی مہریہ کا یہ حوالہ پیش کیا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا رہا کہ کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سعیہم، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ لفظ فتاوی مہریہ میں موجود ہیں، جن کا صاف مقصد معنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی کوششوں کو قدر کی نظر سے دیکھے اور قبول فرمائے۔ راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ معنی واضح ہے، تو لازم آتا ہے کہ ان کو وہ اہل حق سمجھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے تمام تر کوششوں کو قبول کرنے کی دعا دینے کا اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا کہ جو کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں۔ جب وہ حق کرتے ہیں تو اس سے جو لازم آتا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ عقائد کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ان کے ہم نوا ہیں، ان کے ساتھ کے ہیں۔ مدت سے یہ الزام، یہ بہتان اور یہ اتہام تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق گھوم رہا تھا۔ میں نے لدھڑ والے موضوع کے اندر لاہور جب شان تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی تھی تو اس کے اندر اس حوالے سے میں نے کلام کیا تھا، بعد میں فراموش ہو گیا۔ تو آج پھر جب مناظر اسلام مولانا محمد کاشف اقبال مدنی صاحب نے فون پہ مجھے اس طرح کے چند اور بھی اشکالات پیش کیے تو میں
اس دن سے ان اشکالات کے ازالے کے لیے تأمل اور تحقیق کے درپے ہو گیا۔ اتفاق سے آج تاجدار گولڑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو کتابیں، فتاوی مہریہ شریف اور مکتوبات طیبات، یہ دو، ان میں سے مکتوبات طیبات جو ہے نا، اتفاق سے ان کے پڑھنے کا موقع ملا تو وہی مقام سامنے کھل گیا۔ اس کی ساری اب حقیقت سنیں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو فرق باطلہ کے جو ضلالات ہیں ان کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی سعی نامشکور کیسے ہوئی ہے، اور آپ کے متعلقین متبصرین کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے اس کا عنوان یہ رکھا اس موضوع کا، فیض احمد فیض گولڑوی کی تاجدار گولڑا کو وہابی ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں کا پردہ فاش ہوتا دیکھیے۔ دوستو، یہ اصول روایت ہے، کسی کی روایت کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو جائے، ایک جھوٹ جس کا پکڑا جائے روایت میں، محدثین کے ہاں اس کی تمام روایتیں جھوٹی قرار پاتی ہیں۔ جتنی روایات میں وہ متفرد ہوگا وہ سب کی سب مردود قرار پاتی ہیں۔ یہ اصول حدیث کا قاعدہ اور ضابطہ اور اصول ہے۔ میں اس نشست میں فیض احمد فیض کی تاجدار گولڑا کی کتابوں میں تحریف، زیادتی، ظلم، اس کا ایک نمونہ پیش کروں گا۔ اس نمونے سے اس کی اس طرح کی جتنا بھی زیادتیاں ہیں اور تاجدار گولڑا کی تعلیمات کے خلاف جتنے الحاقات ہیں ان کو خود سمجھ لیجئے گا، اور اس ایک ہی مثال جو آج پیش ہو رہی ہے اس پر قیاس کر لیجئے گا کہ جب یہ اتنا ظلم اور جھوٹ ثابت ہو گیا ہے تو اس کی اس طرح کی جہاں پر بھی آپ زیادتی دیکھتے ہیں تو اس کو زیادتی ہی سمجھیں، اس کو الحاق سمجھیں، اس کو اس کا ظلم قرار دیں۔ اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت و جماعت پکے سنی حنفی تھے، ان کا دامن نجدیت کے ہر ہوا سے پاک تھا۔ چند میں آپ کے ایسے حوالے پیش کرتا ہوں جن سے سامعین پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذات شریف نجد کی ہوا سے اور فتنے سے کتنا دور تھے اور کتنا اس کے مخالف تھے۔ لہذا نجدی ہوا کے ساتھ تاجدار گولڑا کے دامن کو ملوث کرنا، اور وہ بھی آستانے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھوں،
ایمان سے بتانا یہ کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب ہے، اس کو کیا کہیں۔ بہرحال ہمارا مقصود دفاع تاجدار گولڑا ہے اور دفاع مذہب اہل سنت ہے، دو چیزوں کو دفاع مقصود ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ کی کتاب اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ سے، آپ کی کتاب اعلاء کلمت اللہ سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تحریک نجد کو کیا خطاب دیتے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ یہ موجود ہے اسی فیض احمد کی تحقیق کے ساتھ، صفحہ نمبر 129 ہے۔ یہ تاریخ اشاعت لکھی ہوئی ہے 1985، 1985۔ مولانا فضل رسول قادری باداجونی رحمہ اللہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دعا دے کر ان کے کلمات طیبات مقولے کی شکل میں لکھتے ہیں۔ قال مولانا، یعنی عبد القادر مولانا فضل رسول باداجونی، مقولہ اول: در تفسیر عزیزی در دیباچہ بتمہید تصنیف تفسیر نوشتہ، بتمہید تصنیف تفسیر نوشتہ برائے ایضاح معانی سورہ فاتحۃ الکتاب و 2 سپارہ آخرین از حضرت قرآن مجید کہ اکثر مسلمین در صلاۃ خمسہ و جمعہ و جماعات و محاضر ارواح مقدسہ انبیاء و اولیاء و زیارات قبور صلحاء و عرفاء و تلاوت این صورہا تشرف میں نمایند، انتہا۔ پھر تفسیر عزیزی کی یہ کچھ عبارت مولانا فضل رسول کے حوالے سے پیش کر کے مولانا فضل رسول رحمہ اللہ کا جملہ آخر میں لکھتے ہیں تاجدار گولڑا، اور پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس جملے پہ غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی مولانا فضل رسول فرماتے ہیں، لفظ محاضر ارواح انبیاء و اولیاء را باید دید و معنی آن از قرن شیطان باید پرسید، از قرن شیطان، معنی آن از قرن شیطان باید پرسید۔ یہ قرن شیطان اہل علم لوگ جانتے ہیں یہ اصطلاح کہاں استعمال ہوتی، سب سے پہلے کہاں ہوئی، حدیث میں، اور پھر علماء کے نزدیک کن کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ قرن شیطان، شیطان کی سنگت کس کو کہا گیا؟ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا فضل رسول باداجونی رحمہ اللہ کی عبارت نقل فرمانے کے بعد اس پر تھوڑا سا تبصرہ فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے مولانا کی عبارت کا، یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت کا جو مطلب معنی ہے وہ قرن شیطان سے پوچھ لینا چاہیے، قرن شیطان سے۔ اور پیر صاحب تاجدار گولڑا ان لفظوں کو نقل فرمانے کے بعد ان کو حذف نہیں کرتے، نقل فرمانے کے بعد ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ برقرار رکھنا تائید ہے۔ تو ہوائے نجد رکھنے والوں کے متعلق تاجدار گولڑا کا پہلا یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں، ان سے واضح ہو جائے گا، اس جملے سے واضح ہو جائے گا
کہ تاجدار گولڑا کون سا عقیدہ رکھتے تھے؟ قرن شیطان کس کو سمجھتے ہیں اور قرن رحمان کس کو سمجھتے ہیں؟ اسی اعلاء کلمت اللہ میں صفحہ نمبر 113 پر آپ فرماتے ہیں الحاصل ما بین اصنام و ارواح کمل فرقیست بین و امتیازیست باہر، پس آیات واردہ فی حق الاصنام را بر انبیاء و اولیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین حمل نمودان کما فی تقویت الایمان تحریف است قبیح و تخریب است شنیع۔ فرمایا بتوں کو اور انبیاء اور اولیاء کو برابر قرار دینا یہ تقویت الایمان میں جس طرح ہوا، یہ تحریف ہے، یہ تخریب شنیع ہے قرآن اور اسلام کے ساتھ، تخریب شنیع تحریف ہے۔ اب بتائیے جو شخص تقویت الایمان کو تحریف اور تخریب قرار دے رہا ہے تو شکر اللہ تعالی سعیہم ان کے لیے کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ان دو باتوں کو ذہن نشین کریں گے تو کافی ہوگا تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرقہ مشورہ سے بیزار متنفر اور دور ہونا۔ لیکن میرے بھائیو، یہ فیض احمد فیض جو شخص ہے، اس نے تاجدار گولڑا کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ اگرچہ آستانے کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تعریفیں ہو چکی ہیں، ان پر اعتماد نہ کیجیے گا، ہم نئے انداز اور نئی طباعت کے ساتھ شائع کر رہے ہیں، ان کو پڑھیے گا، یہ اعلان ہو چکا ہے ان کی طرف سے۔ لیکن جو چیز ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس کا حل نئی طباعت سے بھی نہیں ہو سکا۔ جی، پرانی اور نئی طباعت سب نے یہ بیڑا غرق کر دیا کہ شاکر اللہ تعالی سعیہم، اور آگے وہ دعا کے اردو جملہ وہ سب موجود ہیں، دونوں طباعتوں کے اندر موجود ہیں۔ جب دونوں کے اندر موجود ہیں تو ہماری تو پریشانی، اور جتنے ہیں اہل سنت، ظاہر بات ہے تاجدار گولڑا کی شخصیت جو ہے وہ تو سب کے پاس محترم ہے اور امامت کا درجہ رکھتی ہے، تو سب پریشان کہ یہ کیا ہے بھائی۔ تو میرے بھائیو، یہ دو طباعتیں میرے ہاتھ میں ہیں، ایک فتاوی مہریہ یہ ہے، وہ خانہ خراب نہ ہو، دوسرا نسخہ کدھر گیا فتاوی دا، یہ دو طباعتیں ہیں، یہ پرانی ہے اور یہ نئی ہے، دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ پہلے کے صفحہ نمبر 9 پر ہے جو پرانا ہے، اور نئے نسخے میں صفحہ نمبر 11 ہے، مسئلہ نمبر 6 ہے فتاوی مہریہ۔ اس کے اندر صاف لفظ موجود ہیں، فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سعیہم، اور راقم سطور دونوں کو ماجور و مصحف جانتا ہے، یہ دونوں نسخوں میں موجود ہے۔ اب ناچیز جو حقیقت پر مطلع ہوا تو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکتوبات طیبات ہیں،
مکتوبات طیبات ہیں یہ. اب یہ مکتوبات طیبات دونوں، ایک پرانا چھاپا ایک نیا ہے. نیا جو چھاپا ہے نا وہ بھی میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا صفحہ 213، اور جو پرانا ہے اس کا بھی صفحہ 213 ہے. اس کا مطلب ہے بالکل کاپی ہے، نقل ہے. تو اس کے اندر مسئلہ امتناع نظیر ہے لکھا ہوا ہے، مکتوب نمبر 368. مسئلہ امتناع نظیر کے بارے میں حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان منقولہ از روزنامہ سیاست لاہور مورخہ 22 جولائی 1934. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپ کے ہاتھ شریف کا لکھا ہوا کوئی فتویٰ مکتوب نہیں ہے، یہ ایک روزنامے سے نقل لی گئی ہے. تو روزناموں کا حال آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں نا، وہ سب سنسر کرتے ہیں، مرضی سے عبارت ڈال دیتے ہیں اور مرضی کاٹ دیتے ہیں. وہ کوئی باعتماد چیز نہیں ہے، اس کی کچھ سند نہیں، اس کو سند کی حیثیت نہیں دی جا سکتی. بحمد اللہ تعالی یہ میرے تاجدار گولڑا کی کرامت سمجھیے کہ اللہ پاک نے ان کی شان اور ان کی عزت کو ایسے داغ دھبوں سے محفوظ رکھنا تھا تو ہمیں حقیقت کی اطلاع دے دی. اب میرے بھائیو آگے لکھتا ہے یہ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں، یہ جامع لکھ رہا ہے کہ اب اگلا کلام تاجدار گولڑا کا شروع ہوتا ہے روزنامہ سیاست کے حوالے سے. اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلیط کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیرآبادیہ میں سے. فإنما الأعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ. اس مکتوب شریف کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا وہی عبارت میں نے پڑھی جو ادھر فتاوے میں ہے. اس کے اندر شکر اللہ تعالی سعیہم کے لفظ کا کوئی نام و نشان نہیں. راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، کوئی ایک حرف نہیں ہے اس کا، کوئی حرف نہیں. دیکھ لیا نا، یہ سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے حوالہ بتا دیا. تو اب میرے بھائیوں اندازہ لگائیں، عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مکتوبات ہیں ان پر کام فیض احمد فیض کا نہیں ہے، اور فتاوے پر کام اس کا ہے، اس کا نام ہے. معلوم ہوا یہ زیادتی اور الحاق فیض احمد فیض کی طرف سے ہے، ورنہ تاجدار گولڑا کی طرف سے مدح کے ایسے کوئی الفاظ نہیں پائے جا رہے. آپ کے لفظ جو ہیں، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ تعریض ہے، فإنما الأعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ. یہ تعریض ہے، یہ تاجدار گولڑا کی طرف سے تعریض ہے کہ ہر کسی کو اپنی نیت کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معاملہ ملے گا جو بھی ہوگا. تو میرے بھائیو آپ کو یہ ثابت ہو گیا کہ فیض احمد فیض نے یقیناً
تاجدار گولڑا کی بعض کتابوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے۔ مجھے فیض احمد فیض پر اس وقت شک پڑ گیا تھا جس وقت اس کی مہر منیر میں نے پڑھی، جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اس نے چھیڑا، 2-4 سطروں میں ختم کر دیا، منظر اسلام کا ذکر خیر 2-4 سطروں میں ختم کر دیا، اور جب آپ کے مخالفین انڈیا کے رہائشیوں کا ذکر شروع کیا تو صفحے تک چلا گیا، مجھے شک پڑ گیا کہ اس کے اندر کوڑ ہے، اس کے اندر بیماری ہے، فی قلبہ مرض، یہ مجھے شک پڑ گیا تھا، لیکن تصدیق آج ہو گئی، آج تصدیق ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہمارے تاجدار گولڑا کا دشمن تھا، مخالف تھا۔ اس ظالم نے آپ کے مریدین اور اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا دل مجروح کیا ہے۔ عاملہ اللہ بما هو اہلہ۔ دوستو، اب اگلی بات آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب اتنا بڑی پریشانی دور ہو گئی اور الحمدللہ تاجدار گولڑا کا دامن ہر غلاظت سے صاف ثابت ہو گیا، اور آپ اہل سنت کے سچے مخلص صحیح کامل امام رہبر اور پیشوا اور قائد ثابت ہو گئے، جس طرح کے مشہور تھا کتابوں سے بھی اسی طرح ثابت ہو گیا، تو میرے بھائیو، مجھے تعجب ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اپنے آستانہ مہرآباد شریف، لودھرا شریف کہ ان بچوں کے کلام سے جو وہ ہمارے متعلق کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ہم جو وہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں، یعنی عمر رسیدہ جو ہیں حضرات، وہ تو ایسی باتوں میں اور ایسے جھوٹے الزامات اور فضولیات اور حسد تعصب ان باتوں میں وہ مبتلا نہیں ہیں، الحمدللہ ان کے اندر اپنے جو ہے نا بزرگوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو نئی پود ہے نا آگے، انہوں نے عجیب ہی پریشانی اور طوفان کیا کہیں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، کبھی ہم پر یزیدی ہونے کے الزام ہے، کبھی آستانہ گولڑا شریف کے دشمن اور مخالف ہونے کا الزام ہے، کبھی کچھ۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے، تاجدار گولڑا کے دامن کو صاف کر دکھایا ہے، اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو تم کر دکھاؤ، تم دوست ہو نا، تم دوست ہو، تم آستانے کو صاف کر کے دکھاؤ۔ میں نے تو صاف کر دیا۔ اگر میں دشمن ہوتا تو اس بات کو چھپا کر جو فیض احمد فیض نے کیا انہی باتوں کو میں اچھالتا۔ وہ تمہارے پاس سوائے اپنے مریدین کے ستانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے ہمارے یزیدی ہونے کی؟ کس وجہ سے یزیدی کہہ دیا؟ کیا میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ میرا اپنا ہے؟ بڑے بڑے اماموں کے حوالے کہہ دیے ہیں، کیا ان کو یزیدی کہو گے؟ پھر میں نے پورا موضوع لگایا، کیا یہ سب یزیدی ہیں؟ تم لوگوں کو کیا بولتے ہوئے کوئی تمیز نہیں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں تم نے پیش نہیں ہونا؟ تمہارا اگر حق ہے، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں دو نسبتوں سے، سادات کے حوالے سے اور پھر مرشد کے آستانے کی نسبت سے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہماری عزت کو ہر چیز کو اچھالتے رہو اور کچھ خیال بھی نہ کرو کہ منہ سے کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا تک بنتا ہے؟
باقی یہ کہنا کہ مریدوں یہ کوئی ہمارے آستانے کے مرید نہیں ہے، کوئی فلان نہیں ہے، نہ ہمارے دادے کے خلیفہ ہیں، فلان ہے، ان سے تعلق توڑ دینا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت، یہ میں اس سید قاسم شاہ صاحب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی شوق چڑھا ہوا ہے یہ موبائل پہ آنے کا. تو وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے مرید اور میرے فلان مرید ادھر ادھر ہو جائیں. پہلے ہم آپ کے مریدین کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مریدین ہمیں چلاتے ہیں. ہمارے پاس آپ کے دادا جان کا فیض ہے، ہم نے تمہارا فیض نہیں لیا. تم خود ان کے دربار کے محتاج ہو اور ہم بھی انہی کے دربار کے محتاج ہیں. ہم تم سے کوئی تعریفیں نہیں لینا چاہتے، تم سے کوئی مفادات کی امید نہیں رکھتے. ہم اپنے جو ہمارے دین، ہماری نسبت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ قربانیاں دیتے ہیں. تو اگر آپ ہمارے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے، اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ہوگا. کیوں؟ تمہارے پاس علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس علم ہے. اب میں نے علم کے ساتھ تاجدار گولڑا کا دفاع کیا ہے، علم کے ساتھ میں نے آستانہ عالیہ گولڑا شریف کا دفاع کیا ہے. اس ذات کو ہر طرح کی تلویث سے محفوظ اور صاف دکھایا ہے. اس کی جرات، اس کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس صرف مریدوں کو گالیاں نکالنا ہے. کچھ خدا کا خوف کرو. مریدین کے مقابلے میں آنا یہ پیروں کا کام نہیں ہے. اگر میں آپ کا علمی تعاقب کروں گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص شان ہے، مخصوص مقام ہے علمی حلقے کے اندر. علمی حوالے سے ہماری ایک دھاک ہے. آپ علمی حوالے سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان درد بھرے لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور یہ ہمیں شکوہ ان سے خالی یہ اب نہیں ہو رہا، یہ شروع سے ایسے ستاتے ہیں یہ لڑکے ہمیں آستانے کے، یہ شروع سے ہمیں ستاتے ہیں. جی ہم ایمان سے کہتا ہوں کہ میں سب کا بھی شکوہ نہیں کرنا چاہتا، کچھ بچے اچھے بھی ہیں ان میں، لیکن یہ حضرات کیا کیا کرتے ہیں مریدوں کے ساتھ سوچ نہیں سکتے. تو میں عرض کروں گا بڑوں سے عرض کروں گا کہ ان چھوٹوں پر ذرا قبضہ کیجیے، مہربانی فرمائیے، تاکہ ماحول خراب نہ ہو، آستانے کا ماحول خراب نہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ مہر آباد شریف، آستانہ عالیہ امام آباد شریف.